حدیث پاک سے منسلک ایک روایت ہے۔ ابو معاویہ نے ہمیشہ امش سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے ابراہیم سے اور انہوں نے اسود اور علقمہ سے روایت کی۔ ان دونوں نے کہا، ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہ پوچھنے لگے، جو حکمران اور ان کے ساتھ تاخیر سے نماز پڑھنے والے ان کے پیروکار تم سے پیچھے ہیں، انہوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے عرض کی، نہیں۔ انہوں نے کہا، اٹھو اور نماز پڑھو۔ انہوں نے ہمیں اذان اور اقامت کہنے کا حکم نہ دیا۔ ہم ان کے پیچھے کھڑے ہونے لگے تو انہوں نے ہمارے ہاتھ پکڑ کر ایک کو اپنے دائیں اور دوسرے کو اپنی بائیں طرف کر دیا۔ جب انہوں نے رکوع کیا تو ہم نے اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھے۔ انہوں نے ہمارے ہاتھوں پر ہلکا سا مارا اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو جوڑ کر اپنی رانوں کے درمیان رکھ لیا۔ انہوں نے جب نماز پڑھ لی تو کہا، یقیناً آئندہ تمہارے ایسے حکمران ہوں گے جو نمازوں کو ان کے اوقات سے مؤخر کریں اور ان کے اوقات کو مرنے والوں کی آخری جھلملاہٹ کی طرح تنگ کر دیں گے۔ جب تم ان کو دیکھو کہ انہوں نے یہ کام شروع کر لیا ہے تو تم ہر نماز اس کے وقت پر پڑھ لینا اور ان کے ساتھ اپنی نماز کو نفل بنا لینا، اور جب تم 3 آدمی ہو تو اکٹھے کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اور جب تم 3 سے زیادہ ہو تو تم میں سے ایک امام بن جائے، اور جب تم میں سے کوئی رکوع کرے تو اپنے بازو اپنی رانوں پر پھیلا دے اور جھکے اور اپنی ہتھیلیاں جوڑ لے، ایسا لگتا ہے جیسے میں اب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دوسری میں پیوستہ انگلیوں کو دیکھ رہا ہوں، اور انگلیاں پیوست کر کے انہیں دکھائیں۔ ایک اور حدیث میں روایت ہے کہ عبد الوارث بن سعید نے ہمیں ابو طیاس ضبی سے خبر دی۔ انہوں نے کہا، ہمیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینے کے بالائی حصے میں اس قبیلے میں فروکش ہوئے جنہیں بنو عمرو بن عوف کہا جاتا تھا، اور وہاں 14 راتیں قیام فرمایا۔ پھر آپ نے بنو نجار کے سرداروں کی طرف پیغام بھیجا تو وہ لوگ پورے اہتمام سے تلواریں لٹکائے ہوئے حاضر ہوئے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، گویا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی سواری پر دیکھ رہا ہوں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے سوار ہیں اور بنو نجار کے لوگ آپ کے ارد گرد ہیں، یہاں تک کہ آپ نے سواری کا پالان ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنگن میں ڈال دیا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں بھی نماز کا وقت ہو جاتا آپ وہیں نماز ادا کر لیتے تھے۔ آپ بکریوں کے باڑے میں بھی نماز پڑھ لیتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد بنانے کا حکم دیا گیا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، چنانچہ آپ نے بنو نجار کے لوگوں کی طرف پیغام بھیجا، وہ حاضر ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، اے بنی نجار، مجھ سے اپنے اس باغ کی قیمت طے کرو۔ انہوں نے جواب دیا، نہیں، اللہ کی قسم، ہم اس کی قیمت صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس جگہ وہی کچھ تھا جو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ اس میں کھجوروں کے کچھ درخت، مشرکوں کی چند قبریں اور ویرانہ تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، کھجوریں کاٹ دی گئیں، مشرکوں کی قبریں کھیڑی گئیں اور ویرانے کو ہموار کر دیا گیا، اور لوگوں نے کھجوروں کے تنوں کو ایک قطار میں قبلے کی جانب گاڑ دیا، اور دروازے کے طور پر دونوں جانب پتھر لگا دیے گئے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور لوگ صحابہ رضیہ اشعار پڑھ رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ تھے۔ وہ کہتے تھے، اے اللہ، بے شک آخرت کی بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں، اس لیے تو انصار اور مہاجرین کی نصرت فرما،
اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیجئے۔ شکریہ۔